پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر لابنگ کرنے والا ایک اور بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ من گھڑت خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کر رہا تھا۔ برسلز کی ڈس انفو لیب نے 116 ممالک میں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ انڈین کرونیکل نامی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی NGOs کا استعمال کر رہا تھا۔ سن 2005 سے یعنی پچھلے 15 سال سے یہ نیٹ ورک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا تھا۔ بھارتی عوام تک بھی جھوٹی خبریں پہنچا کر پاکستان کے خلاف بھڑکایا گیا۔ پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جعلی تنظیموں کو فنڈنگ کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ان جعلی NGOs کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا۔ جعلی NGOs کے ذریعے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ یہ کوئی پہلا نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسے کئی بھارتی نیٹ ورکس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی یورپی یونین ڈس انفو لیب 65 ممالک میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹلیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر چکا ہے۔ من گھڑت خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کر رہا تھا۔ برسلز کی ڈس انفو لیب نے 116 ممالک میں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ انڈین کرونیکل نامی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی NGOs کا استعمال کر رہا تھا۔ سن 2005 سے یعنی پچھلے 15 سال سے یہ نیٹ ورک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا تھا۔ بھارتی عوام تک بھی جھوٹی خبریں پہنچا کر پاکستان کے خلاف بھڑکایا گیا۔ پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جعلی تنظیموں کو فنڈنگ کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ان جعلی NGOs کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا۔ جعلی NGOs کے ذریعے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ یہ کوئی پہلا نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسے کئی بھارتی نیٹ ورکس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی یورپی یونین ڈس انفو لیب 65 ممالک میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹلیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر چکا ہے۔ جو آپ نے ساری تفصیلات بتائیں انڈین کرونیکل کی جو ڈسکلوجرز آئے ہیں یہ بہت سٹارٹلنگ ہیں، غیر معمولی ہیں، اور اس نوعیت کی آرگنائزڈ انفلوئنس کرنے کی کیمپین جو ہے وہ انٹرفیرنس کے زمرے میں آتی ہے، بین الاقوامی قانون کو کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے کہ آپ ایک ملک کو جس کے ساتھ UN چارٹر کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے تعلقات کو استوار کرنے کی، بہتر کرنے کی، آپ اپنا وہ لیگل آبلیگیشن فلفل کرنے کی بجائے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے گلوبل سطح پر فنڈنگ کے تھرو، فیک اکاؤنٹ کے تھرو، ڈومینز کے تھرو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس علاقے کا امن جو ہے وہ تہو بالا ہوگا، اور کئی ایسے ایشوز اٹھا رہے ہیں جو ایشوز ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ان ایشوز کی وجہ سے آپ لوگوں میں بے چینی کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز، UN چارٹر کی سیریس وائلیشن ہے۔ کہ ہندوستان جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی محاذ پہ پیچھے نہیں ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے پہ۔ یہ چیزیں تو پکڑی گئیں کہ وہ NGOs کے نام پر جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح افراتفری کا ماحول اس خطے میں پیدا کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، جو کل عدم تنظیمیں جنہیں آپ کہہ لیں، جن کو UNO نے بھی بیان کیا ہوا ہے، ان تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے، انہیں افغانستان میں جمع کر رہا ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری عرب اسلامی دنیا میں اس وقت جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مالی لنک کس کے ساتھ ہیں، ان کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ہندوستان ملے گا۔ یہ جو نیٹ ورک بنا یہ عین اس وقت بنا جب چند مہینوں بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کی تشکیل ہوئی 15 سال پہلے، اس کے فوراً بعد اس آرگنائزیشن کا انعقاد ہوا، اور یہ 15 سال سے جھوٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک ہی موقف کے لیے کام کرتی ہے کہ پاکستان کو ملائن کرے، اور بہت ساری چیزوں اور لوگوں کو ملاتی ہے تاکہ سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کریڈیبل ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے اس نے تعلقات کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور یورپین یونین میں، یعنی یہاں پر جو فورمز تھے ان میں ان کو جگہ مل جاتی تھی، ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی، لوگ ان کی بات صحیح سمجھتے تھے، اور کیونکہ یہ
जाल बिछाया हुआ था झूठ को सच साबित करने के लिए। उसके साथ साथ एक तो ये वो पाकिस्तान के बरखिलाफ कर रहे थे, फिर एक इंडियन डॉक्टर है वो कहती है कि जब मैं यूरोपियन यूनियन जा रही थी ये बताने के लिए कि पैदाइश से पहले लड़कियों को वहाँ कत्ल किया जाता है, इन्फेंटिसाइड होता है वहाँ पर, तो मुझे थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स आईं और वो थ्रेटनिंग फ़ोन कॉल्स भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से आती थी। तो समझिए कि अपनी कोई बात बाहर ना निकले और पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में पेंट किया जाए, इस स्ट्रैटेजी के साथ 15 साल